سورہ کوثر کا چلہ، یہ ببرکت عمل زندگی میں ایک بار لازمی کریں اور رزق کے خزانے حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے، کی تمام حاجات کو پورا کرے اور ان کو خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں ان پہ نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئے میرے ساتھ مل کے ان دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ بہن پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اپنے والدین کے گھر ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر انہیں لینے آئے، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت دے اور ان کے دل میں ان کی بیوی کے لیے محبت ڈالے، وہ انہیں اپنے گھر میں واپس لے کے جائیں اور دونوں پیار اور محبت کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں، اور دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، خوش رہیں اور آباد رہیں۔ آمین ثم آمین۔ بہن چاہتی ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر دے، اور انہوں نے کوئی وظیفہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو قبول کریں اور جلد سے جلد انہیں اپنا ذاتی گھر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو آسان کرے، ان کی حاجت کو پورا کرے اور انہیں اپنا ذاتی گھر دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہن بھی چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے انہیں اپنا ذاتی گھر دے۔ ان کے گھر میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، گھر بننے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، انہیں دور کرے اور ان کی اس خواہش کو، اس حاجت کو ضرور پورا کرے، جلد سے جلد پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہن بھی چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم کرے، تو اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کی تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کرے اور انہیں خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں، اور ان کو زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ان کی تمام حاجت کو پورا کرے، انہیں خوشیاں دے، انہیں سکون دے، انہیں زندگی میں کامیاب کرے، کامران کرے۔ آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا وظیفہ۔ آج ہم سورہ کوثر کے چلے کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کا جو ہے رزق، دولت اور برکت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جو بھی سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی رزق کی کمی نہیں کرتے، اسے برکت دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں، اس کی مال میں، اس کے رزق میں، اس کی صحت میں، اس کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اس کے ساتھ۔ رمضان میں نے آپ کے ساتھ ایک برکت والی تھیلی کا عمل جو ہے وہ شیئر کیا تھا، اور بہت سے میرے بہن بھائیوں نے وہ عمل کیا تھا۔ وہ سورہ کوثر کو خاص تعداد میں پڑھنا تھا رمضان میں، تو جن میرے بہن بھائیوں نے وہ عمل نہیں کیا یا ان سے مس ہو گیا ہے، تو ان کے لیے بہت سنہری موقع ہے کہ وہ اب سورہ کوثر کا چلہ کریں اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق منوائیں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیع گھر، مال و دولت اور خوشیاں اللہ تعالیٰ سے لیں، برکت اللہ تعالیٰ سے لیں۔ اگر وہ آپ یہ چلہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کوثر میں رزق کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، جو کوئی بھی اس کو شامل کرتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جب ہمیں برکت مل جاتی ہے تو ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے۔ کثرت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں برکت چاہیے۔ کثرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر برکت کا ذرہ بھی مل جائے تو وہ ہماری نسلوں تک جاتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ کوثر کے چلے کے 4 طریقے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کو اس میں سے جو بھی آسان لگے آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پہلے طریقے میں آپ نے سورہ کوثر کو 129 دفعہ کے 129 نصاب کرنے ہیں، جو کہ اس کی تعداد بنے گی 16,641، اور جو دوسرا طریقہ ہے اس میں آپ نے 129 دفعہ سورہ کوثر کے 70 نصاب کرنے ہیں، جو اس کی ٹوٹل تعداد بنے گی 9,030 بنے گی، اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ 40 نصاب ہیں سورہ کوثر کے 129 دفعہ کے، اس میں اس کی تعداد بنے گی 5,160، اس کی بنے گی تعداد۔ جو چوتھا طریقہ ہے اس میں آپ نے 11 نصاب کرنے ہیں سورہ کوثر کے 129 ٹائم کے 11 نصاب کرنے ہیں، اس میں اس کی ٹوٹل تعداد ہوگی 1,419۔ یہ 4 طریقے ہیں اس کے نصاب کے، تو آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا آسان لگتا ہے۔ ایٹ لیسٹ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کم از کم آپ اس کو 40 نصاب تو ضرور کریں۔ 11 نصاب تو بہت
کم ہے، لیکن 40 نصاب آپ اس کو ضرور کریں۔ میں آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے پہلے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 دفعہ شروع میں اور 3 دفعہ آخر میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی نصاب آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے کون سا چاروں میں سے کون سا کرنا ہے، وہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کو کہیں بیٹھ کے یا چلتے ہوئے کرنا ہے، آپ نے اس کو لیٹ کے نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں تو ہم تھوڑی دیر لیٹتے ہیں اور لیٹے تسبیح کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے اس کو لیٹ کے نہیں کرنا، آپ نے اس کو بیٹھ کے یا چلتے ہوئے کرنا ہے۔ تو آپ اس کو 1 2 3 مطلب 3 دن تک آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں 3 دن میں ہوتا تو آپ اس کو 1 ہفتے میں کمپلیٹ کریں۔ کوشش یہی کریں کہ 3 دن میں آپ اس کو پورا کر لیں، لیکن اگر آپ 3 دن میں نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو 1 ہفتے کے اندر اس کو نصاب جو بھی آپ نے سوچا ہے اس کو پورا کریں۔ اور پھر جب آپ کا یہ نصاب 1 جلدہ پورا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو روزانہ 129 دفعہ صرف آپ نے پڑھنا ہے، جب تک آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس کے عمل سے آپ کے رزق میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جن کے پاس جابس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جابس دیں گے، جن کے پاس کاروبار نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں، اللہ تعالیٰ انہیں کاروبار دیں گے، وسیع رزق ملے گا، آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، آپ کو برکت کے خزانے ملیں گے اس چلے کی برکت سے۔ جب آپ اس چلے کو پورا کر لیں گے تو آپ کے کم از کم رزق کی پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا انسان کو، کہ مجھے ابھی یہ چیز چاہیے تو پیسے نہیں ہیں، یا کوئی بھی ضرورت پوری کرنی ہے تو پیسے نہیں ہے، وہ ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے ذمے، پہلے بھی اللہ ہی پوری کرتا ہے انسان کی ضرورتیں، لیکن اس کے بعد تو پھر آپ کو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے یہ ضرورت پوری کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے کہاں سے پیسے لانے ہیں۔ اللہ خود غیب سے آپ کی مدد کرے گا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا ان چلوں کی برکت سے۔ سورہ کوثر میں رزق ہے، بہت زیادہ رزق ہے، آج تک جس نے بھی اس کو پڑھا ہے وہ اس نے رزق پایا ہے، وہ کامیاب ضرور ہوا ہے۔ آپ بھی اس چلے کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی رزق کی ایٹ لیسٹ پریشانیوں کو ختم کروائیں اس چلے کی برکت سے۔ سورہ کوثر میں رزق کے علاوہ بھی بہت سے مسائل کا حل ہے، جیسے جادو، نظر بد، حسرت کی جو نظر ہوتی ہے، جو انسان کی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، ان کا بھی علاج ہے۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت میں رزق کے خزانے ہیں، اور آخری آیت میں آپ کے جو دشمن ہیں ان کا خاتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اس میں دشمن کیا ہے؟ جادو جو کرتا ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہی ہے، تو ہم پہ جادو کرتا ہے۔ جنات ہمارے دشمن ہیں جو ہم پہ قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ہر وہ چیز جو آپ کی دشمن ہے، نظر بد، حسرت، جو بھی کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے وہ آپ کے ساتھ دشمنی ہی کرتا ہے، تو وہ ان سب کا بھی خاتمہ ہے۔ رزق کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں کا حل ہے سورہ کوثر میں۔ اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ سورہ کوثر کی برکت سے اپنی تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں دور کروائیں، اپنی رزق کی کمی کو پورا کروائیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔